السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے رحم دل مچھیرا۔ ٹھیک ہے، مچھیرا کون ہوتا ہے؟ مچھلیاں پکڑنے والا۔ جو مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا ہے، اسے ہم مچھیرا کہتے ہیں۔ وہ بہت نیک۔ اچھا، آپ دیکھیے اس کو سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا مچھیرا رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ گاؤں میں کسی کو بھی ضرورت پڑتی تو بوڑھا مچھیرا اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ بوڑھا مچھیرا روز دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑتا اور یہی اس کا واحد ذریعہ روزگار تھا، یعنی یہی اس کی کمائی کا طریقہ تھا۔ وہ ہمیشہ ان مچھلیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ بازار میں فروخت کر دیتا، یعنی بیچ دیتا، دوسرا گاؤں کے لوگوں میں بانٹ دیتا اور تیسرا حصہ پکانے کے لیے اپنے گھر لے آتا۔ مچھیرے کی بیوی ایک جھگڑالو اور لالچی عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی لڑتی اور گاؤں والوں سے بھی جھگڑتی رہتی۔ سارا گاؤں اس کی بد مزاجی سے تنگ تھا۔ اچانک مچھیرا بیمار رہنے لگا۔ اب اس میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ سارا دن دریا کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ سکے۔ اس کے باوجود وہ روزانہ کچھ دیر کے لیے دریا پر جاتا اور تھوڑی بہت مچھلیاں پکڑ کر لے آتا۔ بجائے اس کے کہ بیوی بیمار خاوند کی شکر گزار ہوتی، وہ اس سے اور زیادہ جھگڑا کرتی۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ آج بھی بوڑھا مچھیرا دریا میں جال ڈالے مچھلیوں کے پھنسنے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح سے ایک بھی مچھلی اس کے جال میں نہ پھنسی تھی۔ آخر وہ مایوس ہو کر جال سمیٹنے لگا کہ اچانک ایک سنہری مچھلی اس کے جال میں آ پھنسی۔ وہ اس نہایت خوبصورت اور منفرد کو انڈرلائن کر لیجئے۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے الگ ہو، اس میں کوئی الگ بات ہو۔ وہ اس خوبصورت اور منفرد مچھلی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ مچھلی بولنے لگی۔ کہ کیا کہا اس نے؟ بوڑھے مچھیرے، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے تمہارا پیٹ کیا بھرے گا؟ یعنی وہ اتنی چھوٹی سی تھی، اس کو کھا کے پیٹ بھی نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ یعنی وہ ایک ہی اولاد تھی۔ اکلوتی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی۔ بوڑھا مچھیرا تھکا ہوا تھا اور بھوکا بھی تھا، لیکن اس کو مچھلی پر رحم آ گیا۔ اس نے مچھلی کو جال سے نکال کر واپس دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں جاتے ہی سنہری مچھلی نے ایک خوبصورت جل پری کا روپ دھار لیا۔ اس نے مچھیرے سے کہا، یعنی وہ ایک جل پری میں بدل گئی۔ اس نے مچھیرے سے کہا، اے نیک دل مچھیرے، میں مچھلیوں کی رانی ہوں۔ تمہاری رحم دلی مجھے بہت پسند آئی۔ جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت ہو، دریا کے اسی کنارے پر آ کر مجھے پکارنا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ ساتھ ہی اس نے مچھیرے کو بہت سے تحفے اور کھانا دیا۔ بوڑھا مچھیرا تحفے اور کھانا لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا اور سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ بیوی کو شوہر کی بات پر شک ہوا۔ اس کو آزمانے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اس نے چہرے پر غصہ سجا لیا، یعنی جھوٹ موٹ غصے میں آ گئی اور چلانے لگی، ہائے ہائے، تم نے مچھلی سے کپڑے دھونے والا برتن کیوں نہیں مانگا؟ مچھلی سے کپڑے دھونے والا برتن کیوں نہیں مانگا؟ میں روزانہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کپڑے دھوتی ہوں۔ اس سے پانی بھی بہہ جاتا ہے اور صابن بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کل جانا اور اس مچھلی سے کپڑے دھونے والا برتن لے کر آنا۔ اگلے دن بوڑھا مچھیرا دریا کنارے پہنچا اور مچھلی کو پکارا۔ مچھلی دریا کی لہروں پر سوار ہو کر، یعنی دریا کی لہروں پر تیرتی ہوئی اس تک آ گئی۔ مچھیرے نے مچھلی کو اپنی بیوی کی فرمائش بتائی۔ مچھلی نے یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ مچھیرے نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور برتن لے کر گھر آ گیا۔ بڑھیا نیا برتن دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کے شوہر کے پاس واقعی کوئی جادوئی مچھلی ہے جو اس کی ساری باتیں مانتی ہے۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے نئے گھر کی فرمائش کی۔ بوڑھا مچھیرا دوبارہ مچھلی کے پاس گیا اور اسے اپنی بیوی کی خواہش بتائی۔
مچھلی نے بوڑھے مچھیرے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ بڑھیا کا لالچ روز بروز بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی فرمائشوں کے ذریعے سے گھر، مال و دولت، زیورات سب کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل نہ بھرا۔ بوڑھا مچھیرا اپنی بیوی کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا، لیکن وہ منہ زور بیوی کے سامنے بے بس تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بڑھیا کو نہ جانے کیا سوجی۔ اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور بولی مچھلی کے پاس جاؤ اور اسے کہو مجھے رانی بنا دے۔ رانی بن کر میں اپنی ہر خواہش خود پوری کروں گی۔ بوڑھا مچھیرا اپنی بیوی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا، لیکن بیوی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مچھلی کے پاس چلا گیا۔ اس نے ساری داستان مچھلی کو سنا ڈالی۔ مچھلی نے کہا جائز ضروریات پوری کرنے میں کوئی مضائقہ یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تمہاری بیوی کے دل میں طمع اور حرص یعنی لالچ نے گھر کر لیا ہے۔ طمع اور حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی لالچ اور جو اور چیزوں کی خواہش ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری چیز کے لیے انسان جو ہے بےتاب ہونے لگتا ہے۔ آج اگر تمہاری بیوی کو نہ روکا گیا تو وہ تباہی کے راستے پر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ مچھیرے نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ مچھلی نے کہا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب جو بھی کرنا ہے وہ میں کروں گی، تم بے فکر ہو کر گھر چلے جاؤ۔ بوڑھا مچھیرا جیسے ہی گھر پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہاں نہ تو کوئی شاندار گھر تھا اور نہ ہی مال و دولت۔ اس کی بیوی کو لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ بڑھیا وہاں بیٹھی اپنے آپ کو کوس رہی تھی، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ اتنا لالچ نہ کرتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے دوسری طرف بوڑھا کل بھی اپنی قسمت پہ راضی تھا اور آج بھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو حد سے زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لالچ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کو اپنی قسمت پر جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ تو دیکھیے جب انسان کی لالچ حد سے بڑھتی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر وہ بڑھیا لالچ نہ کرتی تو مچھلی ان کی مدد کر رہی تھی، ان کے پاس سب چیزیں آ گئی تھیں، اپنا گھر بھی بن گیا تھا، لیکن بڑھیا کے لالچ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح سے آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا کرنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟